خواتین و حضرات، الحمدللہ ہماری زندگیوں میں یہ سال بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ اس سال پورے عالم اسلام کے اندر نبی آخر الزمان رحمت دو جہاں احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی منعقد کیا جا رہا ہے۔ OIC نے اس کو ڈکلیئر کیا اور تمام اسلامی ممالک سے یہ گزارش کی گئی کہ بھرپور طریقے سے یہ جو ہے اس کا اہتمام کیا جائے۔ تو الحمدللہ پوری دنیا میں اس کا اہتمام ہوا اور آپ کے شہر میں بھی الحمدللہ اس کا اہتمام کیا گیا ہے۔ تو 1500 سالہ یہ جشن عید میلاد النبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اور اس شہر میں الحمدللہ یہ 21واں سالانہ جشن عید میلاد النبی منعقد کیا جا رہا ہے۔ خواتین حضرات، اللہ کے نبی کا جو ذکر ہے اس کی ذمہ داری جو اللہ نے لی ہے بلند کرنے کی، ہم اور آپ کیا کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں جو ہے یہ توفیق اللہ کی جانب سے ہی ہوتی ہے۔ اب 21 سال تو اس پلیٹ فارم سے ہو گئے ہیں، لیکن تحدیث نعمت کے طور پر یہ بات کر رہا ہوں کہ الحمدللہ 36 برس مجھے شہر میں ہو گئے، کوئی سال ایسا نہیں گزرا کہ جس سال عید میلاد النبی میں بالواسطہ یا بلا واسطہ شرکت نہ کی ہو، اور یہ تو 36 سال کی بات ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ اللہ کے بندے جہاں بھی جاتے ہیں اور جب سے بھی ہیں حضور کا ذکر بلند کرتے ہیں۔ ہمارے ریکارڈ کے اندر اس شہر کے سب سے جو پرانا میرے پاس فلائر ہے میلاد النبی کا وہ ہے 1979 کا، یعنی کہ 40 برس پہلے بھی اس شہر میں ان محافل کا تذکرہ اور ذکر جاری و ساری تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری اب ہمارے پاس چھوڑی، لیکن آج ایک اہم بات آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو 21 سال کا یہ سفر ہمارا گزرا، اس میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت، آپ کی اطاعت، آپ کی فرمانبرداری اور آپ کی تعلیمات کی بات کی، لیکن یہ سلسلہ سال میں باقاعدہ طور پر ایک دفعہ منعقد ہوتا رہا۔ خواتین حضرات، 21 سال کے سفر کے بعد اب اس چیز کو محسوس کیا گیا کہ اس کام کو اگلے فیز کی طرف لے جایا جائے، اور وہ اگلا فیز یہ ہے کہ جو اس کو محبت کا درس ہم نے سیکھا اور سکھایا، اب اس کو اگلے فیز میں لے جائیں، اور وہ تعلیم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کی، وہ قرآن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیا، اس کے راستے کی طرف چلے اور اس کی تعلیمات کو مزید بڑھائیں، اور سال میں ایک دفعہ کے بجائے اب یہ سلسلہ باقاعدہ طور پر شروع کیا جائے۔ تو لہٰذا اس کے لیے ضرورت تھی کہ عالمی سطح کے کسی پلیٹ فارم کے ساتھ اس چھوٹے سے شہر کا رابطہ ان کے ساتھ مل جائے اور ان کے ساتھ ہم منسلک ہو جائیں۔ تو الحمدللہ بہت سی تنظیمات اور ادارے اس دنیا میں دین کی اشاعت و ترویج کا کام کر رہے ہیں، لیکن الحمدللہ ایک ایسا ادارہ اس پورا عرص میں موجود ہے کہ جس نے احیاء اسلام کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا، دین کی ترویج و اشاعت کا، اور بالخصوص اسلام کے اندر تحقیق و جستجو کا ایک معیار قائم کر دیا ہے، اور اس ادارے کا نام ادارہ نہج القرآن انٹرنیشنل ہے، کہ جس کے سربراہ شیخ الاسلام حجت الحدیث علامہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ تو ہم نے اس شہر میں الحمدللہ ادارہ نہج القرآن کے چیپٹر کی بنیاد رکھ دی ہے، اس نیت کے ساتھ کہ دین کی ترویج و اشاعت کے کام کو آگے بڑھایا جائے، بالخصوص نوجوانوں کے لیے ایسے مواقع مہیا کیے جائیں جن میں ان کو دین کے بارے میں اور دین کی اصل روح کے بارے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ کی محبت کے بارے میں، آپ کی اطاعت کے بارے میں، آپ کی فرمانبرداری کے بارے میں، اور یہ تمام چیزوں کے علم سے روشناس کرایا جائے، کیونکہ اس ادارے کے سرپرست اعلیٰ نے جو تحقیق اور جو
کا کام کیا ہے، اس سے بہتر مٹیریل مل نہیں سکتا کہ جس کا استفادہ صرف بر صغیر پاک و ہند میں ہی نہیں بلکہ عرب و عجم میں کیا جا رہا ہے، الازہر میں جس کا نصاب پڑھایا جا رہا ہے، دمشق کی امی ماسک کے اندر اور یونیورسٹی میں ہو رہا ہے۔ لہٰذا ہم نے یہ سوچا ہے کہ انشاءاللہ اس کام کو آگے بڑھایا جائے، اور یہ ہم نے بنیاد رکھ دی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ آج کی محفل میلاد النبی انڈر دی بینر آف منہاج القرآن انٹرنیشنل ریزرچ کے چیپٹر کی زیر اہتمام منعقد ہو رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ خواتین حضرات، جہاں اس ادارے کے کام میں دینی پہلوؤں کی بات ہے، دین کی تحقیق کی بات ہے، تربیت و ارشاد کی بات ہے، ہر چیز کے اندر الحمدللہ حضور کی محبت ہو، اہل بیت کی محبت ہو، اولیاء اکرام کی محبت ہو، اور تمام دینی اور علمی جو ضرورتیں ہیں ان کو پورا کرنا، وہاں یہ آرگنائزیشن، یہ ادارہ عالمی سطح پر سوشل ویلفیئر کے اندر بھی سرگرم عمل ہے، اور دنیا میں جہاں ضرورت ہو وہاں پر انسانیت کی خدمت میں بھی یہ آگے ہے۔ ابھی غزہ کے مسلمانوں پہ جو حال ان کے اوپر گزرا ہے اور گزر رہا ہے، اس کے لیے بھی منہاج القرآن ویلفیئر فاؤنڈیشن کی خدمات بہت آگے ہیں، اور اب جو پاکستان کی صورتحال ہے سیلاب کے بارے کے مطابق، اس کے بارے میں بھی جو ہے یہ ادارہ اور یہ منہاج القرآن فاؤنڈیشن بہت کام کر رہی ہے۔ تو آج دو چیزیں یہاں پر موجود ہیں، ایک تو ہمارا کتب کا اسٹال ہے، شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی تصانیف یہاں پر موجود ہیں، ان سے بھی آپ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، اور اپنے جو بھائی مشکل میں ہیں پاکستان میں ان کی بھی مدد کر سکتے ہیں ڈونیشنز کے ذریعے۔ تو اس ادارے کا جو پیچھے کیمپ لگا ہوا ہے آپ ان سے رابطہ کریں۔ اور جہاں تک علم کی بات ہے، علم کا تو ایک خزانہ ہے، لیکن صرف ایک چھوٹا سا نمونہ قرآن ایک انسائکلوپیڈیا ہے جس کے بارے میں یہ معلومات رکھی ہوئی ہے، آپ لے جا سکتے ہیں، یہ کتب آپ خرید بھی سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ جو ہے فری بھی آپ پڑھ سکتے ہیں آن لائن جا کے۔ تو کیو آر کوڈ ہر ٹیبل پر موجود ہے، ڈاکٹر صاحب کی کتابوں کا، شیخ الاسلام کی کتابوں کا، تصانیف کا، ہر ٹیبل کے اوپر کیو آر کوڈ موجود ہے، آپ یہ فری جا کے پڑھ سکتے ہیں، خرید بھی سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے اس ادارے کا، ہمارا ونزر کا، چیپٹر کا اور ہمارے آرگنائزیشن کا بھی کیو آر کوڈ موجود ہے تاکہ آگے آپ ہمارے پروگراموں سے باخبر رہیں۔ ان کلمات کے ساتھ اب میں دعوت دے رہا ہوں آج کے مہمان مقرر اردو اسپیچ کے لیے علامہ احمد ایوان صاحب، جو کہ منہاج القرآن مسیساگا جامعہ المصطفیٰ سے وابستہ ہیں، شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے شاگرد ہیں، اور ایک طویل عرصے سے اس خدمت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللہ جل مجدہ کا بے پایہ لطف و کرم اور اس کا احسان کہ اس نے ہمیں اس
माह मुक़द्दस रबीउल अव्वल शरीफ में आज के इस बाबरकत दिन के अंदर मुनक़िदा महफ़िल मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर शिरकत की तौफ़ीक़ अता की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इल्तिजा है कि वो हमारी इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और जुमला मुंतज़िमीन मोहतरम आमिर खान साहब और उनके साथ जो इनके वामिनीन हैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफ़ीक़ात में मज़ीद इज़ाफ़ा फरमाए। ये ठीक को ज़रा काम करने में आवाज़ मेरा थोड़ी सी मुझे आमिर खान साहब ने कहा था कि इस दौर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की ज़रूरत और उनकी इत्तिबा की ज़रूरत और अहमियत, इस पर मैंने गुफ्तगू करनी है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और आका की सुन्नत ये सिर्फ 1400 साल पहले के लिए नहीं, आज के लिए नहीं, बल्कि क़यामत तक के लिए है। जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी कायनात के लिए रसूल बना के भेजा है और उनको हिदायत के लिए जो किताब अता की है उसे कुरान कहते हैं और इस कुरान करीम की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने जिम्मे लिया है और इस कुरान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसका तारुफ कराते हुए फरमाया है वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, कि कोई खुश्क ऐसी शय नहीं और कोई तर ऐसी शय नहीं जिसका तज़किरा इस कुरान में मौजूद न हो। इस कुरान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शुरू से लेकर क़यामत तक जो कुछ होना है और जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनका हल इसमें मौजूद है। इंसानियत जितनी मर्जी तरक्की कर जाए वो कुरान की छतरी के अंदर रहे। और इसी तरह से एक कुरान जो किताबी शक्ल में है, वो आयतों की शक्ल में है, अल्फाज की शक्ल में है, उसकी हम तिलावत करते हैं और इसी कुरान का अमली बहकर चलती फिरती सूरत अगर कोई इस रूए ज़मीन पर हस्ती है तो वो अल्लाह के महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से किसी ने पूछा कि आपने हमारे आका को देखा, आपने खलवत भी देखी, आपने जलवत भी देखी, आपने उनका सफर भी देखा, आपने उनका हज़र भी देखा, आपने उनका जमाल भी देखा, उनका जलाल भी देखा, उनका अपने गुलामों के साथ बिहेव भी देखा, अपने दुश्मनों के साथ बिहेव भी देखा, उनका हर अमल आपने देखा और उनकी जिंदगी में आप उनके साथ रही। आप बताइए आपने हमारे आका को कैसा पाया? तो उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया कि ऐ सवाल करने वाले, तूने कुरान नहीं देखा? एक कुरान जो किताबी शक्ल में है, इसको चलती फिरती सूरत में देखना चाहते हो तो वो मेरे आका और मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस तरह से कुरान क़यामत तक के लिए है, इसी तरह से वो साहिब कुरान क़यामत तक के लिए है। और अल्लाह के महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा की सुन्नत, अल्लाह के महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा की सीरत, अरे इस दौर के लिए भी है और ये दौर आगे कितना तरक्की करता चला जाए, मोहम्मद मुस्तफ़ा
گفتگو کے طور پہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، یہ تمہیدی گفتگو کرنے کے بعد اس آیت کریمہ کے ترجمہ سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ساری نسل انسانی کو اپنی جملہ مخلوقات کو شرافت، بزرگی، عظمت، شان عطا کر رکھی ہے اور اس کو اچھی صورت اور علم، عقل جیسی عظیم دولت بخشی ہے۔ انسان نے اپنی علم اور اپنے عقل کے ذریعہ سے بے شمار کارہائے نمایاں اس نے سر انجام دیے۔ اس ترقی یافتہ دور میں اس نے ایسی ایجادات کی جس نے ساری دنیا کو حیران کر دیا ہے۔ کمپیوٹر اور پھر ایٹم کی دریافت، پھر اسی طرح سے آواز سے زیادہ تیز رفتار طیارے چاند تک پہنچنے کی بات، اور یہ وائرلیس سسٹم، بات پہنچانے کے سورسز اور ذرائع، ارے ایک انقلاب برپا ہو گیا ہے۔ اور ان انسانی کامیابیوں کو اگر ہم ان پر غور کریں اور فکر کریں تو یہ سب کچھ اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ طاقت ہے جو اللہ نے حضرت انسان کو عطا کی ہے۔ اور اللہ نے انسان کو محض مجبور نہیں بنایا ہے اور نہ ہی کھلا چھوڑ دیا ہے۔ انسان ایک حیثیت میں خود مختار ہے اور ایک حیثیت میں پابند ہے۔ دونوں طرح سے اللہ نے انسان کو بیلنس رکھا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے انسان کو جو اختیار عطا کیا ہے اس میں وہ اپنی عقل اور فہم کو استعمال کرتا ہے، اپنی مرضی سے کھاتا ہے، اپنی مرضی سے پیتا ہے، اپنی مرضی سے اٹھتا ہے، اپنی مرضی سے سوتا اور جاگتا ہے۔ اور پھر انسان پتہ نہیں کیوں سمجھتا ہے کہ انسان محض مجبور ہے۔ انسان محض مجبور نہیں ہے، بلکہ اللہ نے حضرت انسان کو بہت زیادہ عظمت عطا کی ہے اور کرامت اور بزرگی کا تاج انسان پر رکھا ہے اور اعلان کیا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے حضرت انسان کو عظمتوں کا تاج پہنا دیا ہے اور اپنی تمام مخلوقات میں سے سب سے فضیلت والا بنایا ہے۔ اور پھر اللہ نے کسی شخص کو صاحب اختیار بنایا ہے اس کے گھر میں، کسی شخص کو صاحب اختیار بنایا ہے اس کے ٹاؤن میں، کسی شخص کو صاحب اختیار بنایا ہے اللہ رب العزت نے کسی شہر کا، سٹی کا، کسی شخص کو صاحب اختیار بنایا ہے اللہ نے کسی ملک کا، اور یہ سب اسی کے اختیار میں ہے، جس کو چاہے بادشاہ بنا دے، جس کو چاہے گداگر بنا دے۔ اور اس کا اعلان کیا اللہ نے اپنے محبوب کی زبان سے کروایا، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ تو فرمایا کہ وہ مالک الملک ہے، جسے چاہتا ہے ملک عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے تخت عطا کرتا ہے، جس سے چاہتا ہے اس سے چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے تخت کا وارث بنا لیتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے اتار لیتا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے یعنی کسی کو ایک قریہ کا، کسی کو ایک ٹاؤن کا، کسی کو ایک شہر کا، کسی کو ایک ملک کا، لیکن جب اس کے محبوب محمد مصطفیٰ کی باری آئی تو فرمایا یہ کسی ایک شہر، ایک ٹاؤن، ایک ملک کے سربراہ نہیں ہے، فرمایا یہ ساری کائنات کے دونوں عالم کے سربراہ ہیں اور سلطان ہیں اور مالک اور مختار ہیں۔ ارے جس طرح سے یہ سربراہ ہے، اس طرح سے اپنی مملکت کے تمام
معاملات کا حل ان کے پاس ہے. اور اس طرح حضرت محمد مصطفیٰ نے 1400 سال پہلے سے لے کر قیامت تک ہر معاملہ امت کے سامنے کھول کے رکھ دیا ہے, اپنی سلطنت کے سامنے کھول کے رکھ دیا ہے. ہر کوئی میرے محبوب محمد مصطفیٰ کے قدموں کے نیچے ہے. فرمایا تاجدار اور مالک کو مختار بنایا, دونوں جہانوں میں راج بھی ان کا, جن و ملک ہے ان کے سپاہی, رب کی خدائی ان کی شاہی, شاہ و گدا ہے ان کے سلامی, رب کی شاہ و گدا ہے ان کے سلامی, فخر ہے سب کو ان کی غلامی. اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری, فرش کا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری. تو ہی ہے ملک خدا, ملک خدا کا مالک, راج تیرا ہے, زمانے میں حکومت تیری. یعنی اس دور میں صرف حکومت نہیں ہے, آج سے 1400 سال پہلے حکومت نہیں تھی. یہ سوچ کسی مومن کے ذہن میں نہیں آ سکتی. اگر اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ کا غلام ہے, اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ کے در کا بھکاری اور دریوزہ کر ہے, تو وہ جانتا ہے کہ میری آقا و مولا محمد مصطفیٰ ہر زمانے کے رسول ہیں اور ہر زمانے کے مقتدی ہیں, ہر زمانے کے رہبر ہیں. قیامت تک اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ کے سوا کوئی مقتدی نہیں ہو سکتا, کوئی رہبر نہیں ہو سکتا, کوئی رہنما نہیں ہو سکتا. اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ رہبر بھی ہے اور رہنما بھی ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, تمہارے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ وہ آپ کو آپس کے معاملات میں اپنا حاکم نہ مانیں. جو بھی زندگی کے معاملات ہیں, ارے کوئی بچہ ہے تو اس کو رہنمائی اور ہدایت اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ کی ذات سے ملے گی. کوئی بھائی ہے تو اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ کی ذات سے رہنمائی ملے گی. کوئی بیوی ہے, اپنے شوہر کو کس طرح سے وہ استقبال کرے اور معاملہ کرے, اللہ کے محبوب کی تعلیمات سے مل جائے گا. کوئی خامد ہے تو اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ کی تعلیمات سے مل جائے گا. ارے کوئی حکمران ہے تو اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ کی ذات سے حکمران کو کس طرح سے ہونا چاہیے اور رعایا کے ساتھ اس کا معاملہ کیسا ہونا چاہیے, اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ سے مل جائے گا. ارے اپنوں سے ریلیشن کس طرح سے ہو, اللہ کے محبوب کے مبارک قصبے سے مل جائے گا. ارے دشمن آ جائے تو اس کے لیے چادر کیسے بچھاتے ہیں, یہ بھی اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ کی بارگاہ سے مل جائے گا. ہر کوئی اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ کی تحریر پر آئے, کوئی معاملہ لے کے آئے, اللہ کے محبوب کی بارگاہ تو اس کا حل ملے گا. یہ ابس خیال ہے کہ یہ 1400 سال پرانا دین ہے, آج اس کی ضرورت نہیں. ارے آج ضرورت کیوں نہیں, آج بھی ضرورت ہے, اور قیامت تک اس دین کی ضرورت رہے گی. اگر یہ دین کافی نہ ہوتا تو جس طرح انبیاء پہلے آتے رہے, ابراہیم آئے, ان کے بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے, تو آگے ان کے صاحبزادے حضرت اسحاق آ گئے, حضرت اسماعیل آ گئے, اسحاق کے بعد یعقوب آ گئے, حضرت یعقوب کے بعد پھر سیدنا یوسف آ گئے, سیدنا یحییٰ آ گئے, زکریا آ گئے, موسیٰ علیہ السلام آ گئے, عیسیٰ علیہ السلام آ گئے. ارے جب ضرورت پڑتی رہی تو انبیاء بدلتے رہے, کیونکہ آگے زمانہ ترقی کر رہا تھا. جب اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ آئے تو اللہ نے فرمایا یہ قانون میں بدلتا ہوں. ارے پہلے ضرورت پڑتی رہی, انبیاء اور رسول بدلتے رہے, یہ تو میرا محبوب محمد مصطفیٰ ہے, اس کے آنے کے بعد ارے زمانہ جتنا ترقی کر جائے میرے محبوب محمد مصطفیٰ کے لیے رہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. اور اس دنیا میں اقتدار لوگوں کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے اور مقررہ حدود ہوتی ہیں اس کو, اور مقررہ پیریڈ ہوتا ہے اس کا. اور یہ جو اختیار اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ کو عطا ہوا ہے, یہ کسی عوام نے نہیں دیا. ارے اس رحمان نے دیا ہے جو کل کائنات کا خالق ہے.
وہ مالک دینے والا ہے اور اس کا محبوب محمد مصطفیٰ لینے والا ہے۔ ارے اللہ فرماتا ہے کہ کوئی بھی نعمت، وہ علم ہو، وہ عقل ہو، وہ فہم ہو، وہ سمجھ ہو، وہ ادراک ہو، ارے کوئی بھی نعمت ہو، پہلے اپنے محبوب کو دیتا ہوں، پھر آگے محبوب تیرا محبوب کائنات میں تقسیم کرتا ہے۔ ساری کائنات دریوزہ کر ہے اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ کے ساتھ کی۔ اور پھر اگر ہم یہ نہیں مانیں گے کہ وہ ہمارے مولا ہیں، وہ ہمارے مالک ہیں، وہ ہمارے ملجا ہیں، وہ ہمارے بابا ہیں، وہ ہمارے آقا ہیں، وہ اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ نے انہیں ہمارے طرف بھیجا ہے، اگر ہم کہیں گے کہ ان کے پاس ہمارا حل نہیں ہے تو یہ ہم ان کا کچھ نہیں بگاڑیں گے، ہم اپنا ستیہ ناش کر لیں گے۔ اور وہ ستیہ ناش کر چکے ہیں، ستیہ ناش ہم اپنا کر چکے ہیں۔ کسی خناس نے ہمیں برباد کر دیا ہے کہ اللہ کے محبوب کی صورت 1400 سال پرانی ہے، دور نیا ہے۔ ارے دور جتنا مرضی نیا ہو جائے، جو اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ نے تعلیمات جاری فرماتی ہیں ان سے اوپر تعلیم جا نہیں سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اعلان فرما دیا کہ میں اس کائنات میں تمام اچھے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ اور پھر اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ ہم نہیں بھی مانیں گے تو اللہ کے محبوب کو کچھ فرق نہیں پڑے گا، ان کا ذکر تو اللہ رب العزت بلند کر رہا ہے اور اس کا اعلان کر رہا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ ان کا تو اللہ رب العزت ہر لمحہ ان کی شان کو بڑھا رہا ہے۔ ارے جسے خدا بڑھائے اسے سارے نسل انسانی وہ مل کر جمع ہو جائے تو کچھ نہیں بگاڑ سکتی، جسے خدا بلند کرے اسے کون جھکا سکتا ہے؟ اور اگر کوئی بلند ہونا چاہتا ہے تو بلندی کا سورس صرف محمد مصطفیٰ کی دہلیز سے، اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ کی دہلیز سے۔ قربان جب ساری کائنات نے اس بادشاہت کو مان لیا، چاند نے مان لیا، انگلی کا اشارہ ہوا چاند دو ٹکڑے ہو گئے، چاند کو پتا ہے کہ اللہ کے محبوب ہے، ان کی بادشاہت ہے ساری کائنات میں۔ ارے سورج کو معلوم ہے کہ اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ کی بادشاہت ہے۔ حضور مولا کائنات کی اصل قضا ہوئی، آقا نے فرمایا ادا پڑھو گے کہ قضا، آج کی یا رسول اللہ آپ کی محبت میں قضا ہوئی ہے، ادا پڑھوں گا۔ راوی کہتے ہیں کہ آقا نے یوں انگلی کا اشارہ کیا، جیسے انگلی کا اشارہ کیا ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ، سورج جانتا ہے کہ اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ ہے۔ بادل نہیں برستے تھے، صحابی نے عرض کی حادثات ہو گئی، بارش نہیں ہو رہی، اللہ کے محبوب نے دعا فرمائی، ابھی اللہ کے محبوب دعا کا اختتام بھی فرما رہے تھے تو بادل آ گئے اور بارش چم چم برسنے شروع ہو گئی اور گاڑی مبارک پر پانی آ گیا اور تر ہو گئی گاڑی مبارک۔ تو وہ آقا کا فرمان تھا تو بادل کو پتہ ہے کہ حکمرانی میرے آقا مولا محمد مصطفیٰ کی ہے، اللہ نے دی حکمرانی اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کو۔ بارش برستی رہی، پورا ہفتہ برستی رہی۔ ارے کون روکے جسے محمد مصطفیٰ چلائے، اسے کون روکے؟ وہی روک سکتے ہیں جنہوں نے چلایا ہے۔ دوسرے جمعہ المبارک میں وہی سے آدمی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا ہلکنا یا رسول اللہ، ہم ہلاک ہو گئے یا رسول اللہ، ہم برباد ہو گئے یا رسول اللہ۔ پہلے بارش ہوتی نہیں تھی، اب رکتی نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا اچھا چلو کوئی بات نہیں، انگلی کا اشارہ فرمایا لا علینا ولا حوالینا، لا علینا حوالینا ولا علینا۔ جو جو انگلی یوں گردش کرتی تھی بادل اسی طرح سے چھٹتا چلا جاتا تھا۔ بادل کو بھی معلوم ہے کہ حکمرانی محمد مصطفیٰ کی ہے۔ یہودی آیا، اس نے کہا وہ درخت کے سامنے اس درخت کو کہو، وہ گواہی دے دے آپ کی۔ آپ نے فرمایا میں کہوں یا تو خود جا کے کہے اس کملی والے کے بارے میں۔ وہ گیا، اس نے کہا اس کملی والے کے بارے میں، اس نے کہا اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ ایک اور یہودی نے کہا اس درخت کو بلا لے، وہ گیا کہا اس کا سامنے کملی والا آپ کو بلا رہا ہے۔ اللہ کے محبوب کا حکم سن کر وہ جڑیں ہلاتا ہوا دائیں ہلا بائیں ہلا آگے ہلا پیچھے ہلا دڑوں کو اکھاڑتا ہوا چل پڑا اور اللہ کے محبوب کے قدموں میں آ کر گرا۔ درخت بھی جانتا ہے کہ اللہ کے محبوب ہے۔ ارے کائنات کی ہر شے جانتی ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر کوئی جانتا ہے کہ میں اللہ کا محبوب ہوں۔ محمد مصطفیٰ سوائے نافرمان انسان اور جن، سوائے نافرمان انسان اور جن کے
غلام ہے اسے اللہ کا خطاب نہیں، اور جو اللہ کے محبوب کا غلام ہے اسے اللہ کا حکم ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ مومن محبوب تیرے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنی زندگیوں میں تیری ذات کو اپنا اللہ کے محبوب نے زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی فرمائی ہے، کوئی کسی شعبے سے تعلق رکھتا ہو وہ اللہ کے محبوب کی سیرت کو دیکھے، سیرت کو دیکھے اسے رہنمائی مل جائے گی۔ ہمیں اللہ نے جو محبوب عطا کیا ہے، جو رسول عطا کیا ہے، اس کی عظمتیں ہم بیان نہیں کر سکتے، وہ بے مثل ہے، وہ بے مثال ہے۔ جس طرح سے اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہے اپنی خالق ہونے میں، اسی طرح سے مخلوق ہونے میں اس نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کو بے مثل بنایا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہوئے اللہ پاک ہمیں اپنے آقا کا غلام بنائے۔ جزاک اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ میں جناب علامہ صاحب کی خدمت میں سرٹیفکیٹ اپریشیشن پیش کرنا چاہتا ہوں، ہماری دعوت کو یہاں تشریف لائے اور بہت ہی علمی خطاب فرمایا۔ جزاک اللہ۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ فیوچر میں بھی جاری رہے گا۔ خواتین حضرات، اب میں